ہمارے شیخ تو جہاز میں بھی جب بیٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں بھائی ایک ایک سورت کا آپس میں دور کر لو، لہذا الحمد شریف کا دور کرا دیتے ہیں یا کسی سورت کا، اس سنت کا زندہ کرتے ہیں۔ نمبر 3 جنت کی کثرت سے درخواست۔ نمبر 4 دوزخ سے کثرت سے پناہ۔ لیکن ان 4 باتوں کی کثرت سے اس میں جو تقاضے پنہا ہیں، پوشیدہ ہیں، اس کا بھی خیال رہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے اپنے قلب کو بچاتے رہیں اور اللہ سے چپکاتے رہیں۔ لا الہ ہمیں غیر اللہ سے چھڑاتا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو بہت دن تک لا الہ کراتا اور الا اللہ نہ دیتا کہ پہلے غیر اللہ سے دل کو پاک کرو پھر اللہ پاک سے ملاقات کرو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بعض بندے تڑپ جاتے اور کہتے اللہ میاں کب تک غیروں کو نکالتے رہیں، اپنا ہمیں کب ملے گا؟ لہذا فرمایا نہیں، ساتھ ساتھ غیروں کو نکالتے جاؤ اور اللہ کو پاتے جاؤ، ساتھ ہی ساتھ واہ کیا کرم ہے کہ غیر اللہ کا خروج ہوتا رہے اور اللہ کے نور کا دخول ہوتا رہے، غیر اللہ کا ایگزٹ ہوتا رہے اور اللہ کی تجلی ان ہوتی رہے ساتھ ہی ساتھ، تاکہ غیر کے اٹھانے سے، غیر اللہ کو نکالنے سے اور نظر کے بچانے سے جو ہمارا خون آرزو ہوا ہے اس کا خون بہا بھی ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ خون بہا مانے خون کا معاوضہ، خون بہا مانے خون کا معاوضہ شریعت دلاتی کہ نہیں؟ کیا کریم مالک ہے۔ اور دنیا شریعت بھی ہماری مخلوق کے قتل پر مخلوق کا خون بہا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے خون آرزو کے بدلے میں اپنی ذات، یعنی آپ نے چند خواہشات مخلوق نکالا اور خون آرزو کیا۔ اللہ خالق ہے، کتنا بڑا مالک ہے، اپنی ذات کو خون بہائے، مخلوق کی خون بہا پر ذات خالق مل رہی ہے کہ اگر تم خون آرزو کر لو تو تمہیں حلاوت ایمانی اور اللہ مل جائے گا، تم اللہ والے بن جاؤ گے، تقویٰ کی برکت سے ولی اللہ ہو جاؤ گے۔ کہاں تم شیطان و نفس کے دوست تھے، کہاں تم رحمان کے دوست ہو اور اللہ کے دوست ہو۔ اپنی دوستی تو دیکھو کہ کتنی بڑی ذات سے تم دوستی پا گئے، اور ہم نے کوئی دنیا کا بادشاہ کسی بھنگی اور کسی معمولی شخص کو اپنا دوست کہنے سے شرماتا ہے، لیکن ہم نے تم کو منی اور ماں کے حیض سے پیدا کر کے انسان بنا کر ہم نے تمہیں گروہ اولیاء میں شامل کر دیا، اور میں ولی اللہ تم کو کہتا رہتا ہوں۔ یہ اللہ کا ظرف، اللہ کا حوصلہ، اللہ تعالیٰ کے کرم کی بلندیاں دیکھو کہ اپنے غلاموں کو نطفہ ناپاک سے پیدا کر کے اور ماں کے حیض سے تشکیل اور ترکیب دے کر فرماتے ہیں یہ بندے بوجھ ایمان و تقویٰ کے میرے ولی اللہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ادنا غلاموں کو جو لیٹرین میں نہ جائیں تو پیٹ پھٹ جائے پیخانے سے، ہگنے موتنے گندگی کے باوجود اتنا فرمایا استنجا کر لو، وضو کر لو، تمہارے پیٹ میں جو ہے فی ہے معافی وہ میں دیکھ رہا ہوں، ایک بغیر الٹراساؤنڈ کے، لیکن ہم تمہیں اپنے کرم سے اجازت دیتے ہیں کہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم کو کسی دوست کا پیشاب پیخانہ نظر آ جائے تو تم قریب نہیں بیٹھا سکتے ہو، یعنی آنکھوں میں کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے سائنس کی طرف سے کہ ہر آدمی کو دوسرے دوست کا پیشاب پیخانہ نظر آنے لگے کہ اتڑیوں میں اتنا پرسنٹیج گو ہے اور دو بدو ہے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے، قے ہو جائے گی۔ آپ کہیں صاحب اس وقت کھانا ابھی کھایا، اب میرا کھانا منحدر ہونے دیجئے میدے سے اتڑیوں میں اور نہ رہے، ورنہ مجھے قے ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی لطافت کس قدر عالی ہے، اللہ تعالیٰ کتنا لطیف المزاج ہے، وہ لطیف ہیں، لیکن اس کرم کی بلندیاں دیکھیے کہ سب کچھ اللہ کو نظر آ رہا ہے۔ خدا الٹراساؤنڈ کا محتاج نہیں، ایکس رے کا محتاج نہیں، اسے سب نظر آ رہا کہ اس کی اتڑیوں میں اتنا فیصد کیا کیا مال ہے، لیکن وضو کر لو، اس سے بعد وضو کر لو، کچھ باہر نہ نظر آئے تو معلوم ہوا کہ نجاست حسیہ جو اندر پوشیدہ ہے اگر اس کا خروج نہ ہو اور ظہور نہ ہو تو تم ہمارے درباری ہو، دربار میں آ سکتے ہو وضو کر کے۔ تو نجاست حسیہ کے جب یہ حال ہے تو نجاست معنیہ گناہوں کے تقاضے جب تک تم اس پر عمل نہ کرو گے اور تقاضے پر غالب رہو گے تم گروہ اولیاء میں شامل رہو گے۔ اس کی مثال میرے مرشد صاحب راؤ حق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا
کہ روزے کا زمانہ ہے، دن میں 100 دفعے دل چاہا کہ فریج سے ٹھنڈی بوتل نکال کر پی لیں، تقاضا ہوا مگر پیا نہیں، تقاضے کو برداشت کیا. روزہ ہے یا نہیں اس کا؟ اس کا روزہ اوروں کے روزوں سے زیادہ زوردار ہے. موجے تقاضائے مشروب بارد کے، تقاضائے مشروب بارد کے، پھر بھی نہیں پیتا کہ میرے اللہ کا حکم ہے. جب اذان ہو جائے گی، جب اللہ اکبر کہے گا وہ مؤذن، تب پیئیں گے. پھر دہی بڑا رکھا ہے دسترخوان پر، دیکھتا ہے، دل چاہتا ہے کہ دہی بڑا کھا لوں، مگر اپنے کان میں اللہ کی بڑائی کی آواز کا انتظار کر رہا ہے کہ دہی تو بڑا ہے، دہی بڑا تو بڑا ہے، مگر جب تک اللہ کی بڑائی کی آواز اذان کی نہیں آئے گی، ہم دہی بڑے کو ہاتھ نہ لگائیں گے. اگرچہ نفس بڑبڑاتا رہے کہ پتہ نہیں یہ ملا کب کھلائے گا. دیکھا آپ نے بڑا میں بڑبڑایا، کیسا بڑبڑانا آ گیا.